بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے فارم اینڈ اسپرٹ ان اسلام۔ صحیح البخاری حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے اور سب سے اتھینٹک کتاب ہے۔ قرآن کے بعد اس کو سب سے زیادہ اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کی شروعات جس حدیث سے ہوتی ہے وہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ ہم اس حدیث پر غور کریں تو کچھ اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوں تو زبان سے کچھ کلمہ ادا کر دیں، وہی ہے صرف، بلکہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اسپرٹ کیا ہونی چاہیے۔ ہر انسان جیسی اسپرٹ رکھتا ہے اسی اعتبار سے وہ سوچتا ہے اور اسی اعتبار سے اس کا عمل بھی اللہ کے نزدیک جانچا جائے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے کو خود کیا اور لوگوں کو اس معاملے میں چھوٹ دی۔ دین کی کوئی بات تھی، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کون سی بات تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس میں لوگوں کو چھوٹ دی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس پر عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا اور یہ کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ ان چیزوں اس کنسیشن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں جو میں نے جاری کیا ہے، حالانکہ میں ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی انسان ہوں۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپرٹ کے اعتبار سے تقوی اور ڈرنا یہ اسپرٹ کی بات ہے، یہ عمل کی بات نہیں ہے، انر بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن عمل کا معاملہ آتا ہے تو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے کنسیشن کی وہاں پر کنسیشن بھی قبول کرتے ہیں، چھوٹ کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی عمل کے معاملے میں اگر ضرورت ہے تو کمی بیشی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں پر اسپرٹ کی بات ہوگی وہاں پر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ امام بخاری نے جو پہلی حدیث ذکر کی اس میں بھی یہی چیز ہے، یہ اسپرٹ ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ آپ کی اسپرٹ جیسی رہے گی عمل میں کمی بیشی ہو تو چل سکتا ہے، لیکن اسپرٹ اگر درست نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو یہ چیز اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں آتی ہے جس سے ہم اس بات کو مزید سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کو جب کر لیا اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے حج کرنے کے بعد، تقریباً آخری مرحلہ تھا، تو لوگ آتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے سوال زیادہ تر یہ تھا، ترتیب کے اعتبار سے تھا کہ آرڈر میں نے ایک چیز جو پہلے کرنی تھی اس کو بعد میں کر دیا اور جس چیز کو بعد میں کرنی تھی اس کو پہلے کر دیا۔ مثال کے طور پر پہلے ذبح کرنا ہے، اس کے بعد حلق کروانا ہے، حلق یعنی بال مڈوانا ہے، تو پہلے لوگوں نے بال مڈوا لیا اس کے بعد ذبح کیا۔ اسی قسم کی باتیں آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج، ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ کر لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر لو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ کوئی بھی آتا سوال کرتا آپ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ آپ نے یہ کہا تھا کہ سوائے اس انسان کے جس نے اپنے بھائی کی عزت سے کھیلا اس کے لیے حرج کی بات ہے، اور وہی ہلاک ہوا۔ تو یہ اسپرٹ کا معاملہ ہے کہ آدمی کے اندر کسی انسان کے لیے سچی اسپرٹ نہیں تھی۔ سچی اسپرٹ اگر رہتی اس انسان کے اندر تو اپنے بھائی کی عزت سے نہیں کھیلتا۔ تو یہ اسپرٹ کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اس کو ایک اور حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ لائے جائیں گے اور ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ اس میں ایک انسان وہ ہوگا جس نے بہت زیادہ قرآن پڑھا ہوگا اور بہت فیمس رہا ہوگا اپنے وقت میں دنیا کے اندر۔
ایک دوسرا انسان وہ ہوگا جس نے بہت زیادہ مال لٹایا ہوگا، تیسرا انسان وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں کوشش کر دو اپنی جان دے دی ہوگی۔ تینوں کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، تم نے کیا کیا؟ قرآن پڑھنے والے سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کو بتایا کہ قرآن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، بہت اچھے قاری صاحب ہیں۔ تم کو کہہ دیا گیا یہاں پر اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو صاحب مال خوب خرچ کرتے تھے ان کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اپنے مال سے جو ہم نے دیا تھا۔ اس وقت وہ یہ کہے گا ہم نے مال تیری راہ میں خرچ کیا تاکہ تیرے دین کی خدمت ہو، تیرا دین آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس لیے کہے گا کیونکہ اس کے پاس سارے رجسٹر ہوں گے، اسپرٹ کے اعتبار سے بھی فرشتے نے لکھا ہوگا اور ظاہر اعتبار سے بھی لکھا ہوگا اور رجسٹر موجود ہوگا۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت زیادہ سخی ہے، بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے، تم کو کہہ دیا گیا ہے۔ تو اب تم کو کہہ دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اس کو ہمیشہ کے ابدی ناکامی کے ڈسٹ بین میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جہنم میں۔ تیسرا انسان وہ ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی ہوگی۔ اس وقت پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہا جائے گا کہ ہم نے تیری راہ میں کوشش کی اور اپنے جان دے دی۔ تو کہا جائے گا نہیں، تم نے اتنی کوشش اس لیے کی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بہادر ہے اور بہت زیادہ اپنی جان پر کھیلنے والا انسان ہے، تم کو کہہ دیا گیا ہے اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ 3 اچھے عمل تھے، عمل کے اعتبار سے ظاہر میں دیکھا جائے تینوں بہت ہی اچھے عمل ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ خراب تھی۔ اسی خراب اسپرٹ نے، نیت درست نہیں تھی، اسی بنیاد پر اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود، کوشش کرنے کے باوجود ان کی ساری کوشش بیکار ہو گئی اور اس کو ہمیشہ کے ابدی کوڑے خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب یہاں پر سوچنا ہم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سب سے زیادہ تقویٰ کا طریقہ اختیار کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اس کے باوجود عمل میں ضرورت ہوتی کمی بیشی کر لیتے ہیں۔ نیت کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہوگا۔ اس بنیاد پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اسپرٹ کیسی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اصحاب رسول کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ بات کے اپنے تابعین کے سامنے کہتے ہیں کہ اصحاب رسول تم سے زیادہ نماز پڑھنے والے بھی نہیں تھے، تم سے زیادہ روزے رکھنے والے بھی نہیں تھے، یعنی تم ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہو، تم ان سے زیادہ روزے رکھنے والے ہو، تم ان سے زیادہ اجتہاد کرنے والے ہو، اس کے باوجود وہ تم سے بہتر تھے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ازہد فی الدنیا و ارغب فی الآخرہ، وہ دنیا کے معاملے میں سب سے زیادہ بے رغبتی دکھانے والے تھے اور آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے۔ تو یہ بھی اسپرٹ کی بات ہے، آدمی دلی اعتبار سے دنیا سے بے نیازی اختیار کرے اور دلی اعتبار سے ہی آخرت کے بارے میں رغبت رکھ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کو اپنا کنسرن بنا سکتا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، کہ مالداری جو ہے یہ مال اسباب کی زیادتی نہیں ہے، مالداری جو ہے دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے آپ سے کہ آپ اسپرٹ کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ آپ کو ہونا چاہیے، آئیڈیل ہونا چاہیے، لیکن عمل کے اعتبار سے کچھ کمی بیشی ہوتی تو اللہ کے نزدیک یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنی زندگی کو درست کریں اور یہ طریقہ اختیار کریں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ سب سے زیادہ خشیت ہونا چاہیے، ہمارے اندر اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، ہمارے سارے عمل کا کنسرن کیا ہونا چاہیے؟ آخرت میں ہم کو اس کا اچھا بدلہ ملے۔ دنیا کے اندر کوئی کچھ بولتا ہے نہیں بولتا، وہ چیز نہیں، آخرت میں ہم کو کیسے کامیابی ملے گی یہ ہمارا کنسرن ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے اس پر،
ایران کا واقعہ ہے، مدائن کا محل فتح ہو گیا تھا، اصحاب رسول نے فتح کیا تھا، تو اس وقت کیا ہوا، بہت سارے مال و اسباب ملے تھے، تو اس میں کیا تھا، ایک بہت ہی ہیرے سے والا تاج بھی ملا تھا۔ ایک صاحب اس تاج کو لے کر آئے، رات کے اندھیرے میں منہ کو لپیٹے ہوئے اس کو لے کر آئے، اور جو اس کے نگراں تھے اس کو دے دیا۔ جو آ رہا تھا سسٹم کے اعتبار سے اس کو نام لکھوانا تھا کہ ہاں فلاں نے یہ چیز دی ہے، اس نے لا کر چپکے سے دے دیا اور وہ جانے لگا۔ تو جو نگراں تھے اس نے کہا کہ اپنا نام تو بتاؤ، تو اس نے کہا کہ میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ خوب جانتا ہے ہم کو، اور ایسا کہہ کر وہ چلے گئے۔ تو یہ اسپرٹ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، جو حدیث میں آیا کہ آپ صدقہ بھی کریں تو آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، ایسے ہی لوگ کیا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ تو اسپرٹ جتنی پکی رہے گی، دین کے اعتبار سے بھی انسان اتنا ہی پکا رہے گا۔ اسپرٹ کے اعتبار سے آدمی کے اندر کمی ہے، عمل میں کتنے بھی اچھے ہوں، وہ انسان کتنا بھی اچھا ہو، وہ اس کے دین کے اندر کمی ہی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسپرٹ کے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل میں کچھ کمی ہوتی ہے تو اس میں ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔